السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے قصے کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ بھی پسند آئے گی۔ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار پہنچی تو اسے تخت دکھا کر پہلا ہی سوال یہ کیا گیا کہ تمہارے پاس بھی ایسا ہی تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق ہی دیا۔ کہنے لگی، ہاں یہ اس سے ملتا جلتا ہی تخت ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے تو وہ یقیناً یہی کہتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات سلیمان علیہ السلام اسے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی، یہ تخت کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے، جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور آپ کے تابع فرمان بن کر ہی یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرا پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہوتا، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھاٹھیں مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اوپر پائنچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتلایا کہ پائنچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارتا ہوا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے، اور یہ بھی ہماری فاحش غلطی اور آپ پر ظلم تھا۔ بلقیس جو اللہ تعالی پر ایمان لائی تو یہ الوجہ البصیرت تھا۔ کئی واقعات پہلے ایسے گزر چکے تھے جن سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی ہی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرما روا نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نامہ بھر کے ذریعے اسے یہ خط پہنچا وہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی، اور تحائف کی واپسی سے بھی اسے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی دنیا دار فرما روا نہیں، نیز یہ کہ وہ کبھی اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے گی۔ پھر تحائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرما روا کے منصفانہ مزاج اور پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دل سے قائل ہو چکی تھی۔ اب محل میں داخلے کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنا بڑا فرمانروا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں، وہ اس قدر شکر گزار اور عاجز مزاج ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اب برملا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے۔ معزز سامعین، یہاں سے دو پہلو نکلتے ہیں۔ پہلا پہلو ہے شکر گزاری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
اللہ کی اتنی عنایت اور نعمتیں پا کر مغرور نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ انسان کی دنیا میں آزمائش صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے یا ناشکرہ بن کر رہتا ہے۔ نیز ایمان کی ضد بھی کفر ہے اور شکر کی ضد بھی کفر ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور شکر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ویسا ہی کفر اور ناشکری میں بھی گہرا تعلق ہے۔ جو شخص جس قدر زیادہ مضبوط ایمان والا ہوگا، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے گا، اور جو شخص جس درجے کا کافر ہوگا وہ اتنا ہی ناشکرہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے وہ جب کوئی اللہ کا انجام یا اس کے فضل دیکھتے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاتے، اور یہ انبیاء اور ایمانداروں کا دستور ہے۔ اس کے برعکس کافر پر جب اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام ہوتا ہے تو شکر ادا کرنے کی بجائے مزید سرکشی اور تکبر کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، اور وہ اتراتے اور شیخیاں بکھیرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر دوسرا پہلو عجز و انکساری کا ہے۔ ملکہ بلقیس کا رویہ خاصا عقل مندانہ تھا۔ اس نے پہلے تو خط ملنے کے بعد مشاورت کی اور مصالحانہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تحفے رد کر کے اسے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت، حکمت اور بصارت کی بنا پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اس کی عجز و انکساری کی برکت ہی تھی کہ وہ راہ راست پر آ گئی، وگرنہ عام طور پر حکمران اپنے تکبر کی بنا پر حق قبول کرنے سے عمومی طور پر قاصر رہتے ہیں۔ دوستو، ضمناً یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ محل میں داخل ہوئی اور صحن والا واقعہ پیش آیا جس میں اس نے غلطی سے اس صحن کو حوض سمجھ کر اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے تھے، اس واقعے کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ملکہ بلقیس کی ٹانگوں پر بہت ہی بدنما بال تھے۔ آپ نے جب اس چیز کا سبب پوچھا تو ملکہ بلقیس نے بتایا کہ وہ انسان اور جن کی اولاد ہے، یعنی اس کی والدہ جنوں کے خاندان میں سے ہے، اس کی وجہ سے اس کی ٹانگوں پر یہ بدنما بال ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں سے کسی سے اس کا علاج پوچھا تو آپ کے درباریوں میں سے کچھ جنوں نے اس کا نسخہ بنا کر دیا، جس سے ملکہ بلقیس کی ان بدنما بالوں سے جان چھوٹ گئی۔ دوستو، یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو نکاح کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی، اور آپ نے اس کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ملکہ بلقیس کو اس کی بادشاہی واپس کر دی گئی۔ اس کا ملک سبا، جو کہ یمن کا پرانا نام ہے، وہ اسی کے حوالے کر دیا اور وہ وہاں رہ کر اپنے ملک پر حکمرانی کرتی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مہینے میں 3 دن ملک سبا جا کر رہتے اور ملکہ بلقیس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی کہانی۔ دوستو، یہ بھی بتاتا چلوں کہ انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں بیان کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری تفصیلات میں نہ جائیں تاکہ ہم سے کوئی کسی طرح کا گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی آپ نے بہت لوگوں سے سنا ہوگا، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اسلامی پہلو سے بیان کیا جائے اور اس کو محض ایک قصہ کہانی بنا کر پیش نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ بنا کر پیش کیا جائے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایک ملک کی ملکہ نے اسلام قبول کیا اور حق پر ایمان لے کر آئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ نئی نئی اپڈیٹس